السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پوڈ کاسٹ کے سلسلے کا میرا تیسرا پوڈ کاسٹ ہے، اور اس میں میرے مہمان اور کوئی بھی نہیں بلکہ میرے بیچ میٹ، میرے دوست اور ایس ایس پی ریٹائرڈ اسلام آباد پولیس سے۔ بہت ساری انہوں نے کمانڈز کی، ایز ایس پی تمام ڈویژن غالباً انہوں نے اسلام آباد کے کمانڈ کیے، خاص کر ان کو سٹی میں، انڈسٹریل ایریا میں، رورل میں بھی کمانڈ کیا، اور پھر اسپیشل برانچ کو بھی کمانڈ کیا، اور پھر ایس ایس پی ہو کے رخصت ہو گئے تھے اسلام آباد پولیس سے اور ایف آئی اے میں چلے گئے تھے۔ اور وہ ہیں، اور اسلام آباد کی حد تک تو وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آل اکراس دا کنٹری ہیں۔ جناب زبیر احمد شیخ صاحب، ایس ایس پی ریٹائرڈ، ویلکم ٹو دا شو سر۔ کاظمی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور سب سے پہلے میں آپ کو کریڈٹ دوں گا کہ آپ نے بہت تھوڑے وقت میں اپنے چینل کو اس سطح پر لے آئے ہیں کہ جو یقیناً مقابلہ کر رہا ہے باقی چینل کے ساتھ، اور بہت اچھے آپ کے پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ لیٹسٹ جو نیوز پہ بڑی اسٹڈی کر کے، بڑی تحقیق کر کے پروگرام لانچ کرتے ہیں، اور میں بڑے شوق سے وہ دیکھتا ہوں۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ سارا کریڈٹ دے دوں، پھر میں حاضر ہوں جیسے آپ۔ اچھا سر، جی، میں آپ سے ظاہر ہے کہ کافی ساری چیزیں پولیس کے متعلق تو پوچھوں گا ہی کہ آپ نے شروع کیسے کیا، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ سے بات شروع کرتے ہوئے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بالکل، بلکہ ہم دونوں نے ایک نئے فیلڈ میں قدم رکھا، تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ بچے جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے کہ بندہ 60 سال کا ہو جائے تو وہ کوئی نیا کیریئر نہیں شروع کر سکتا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے اپنا ایک باقاعدہ چینل شروع کیا ہے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، آپ میں دیکھتا رہتا ہوں، ریگولر آپ اپنی پوسٹ لگاتے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ اس میں بڑی محنت درکار ہے۔ جی، تو میں بچوں کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ تو ہے، آپ ذرا پلیز بتائیں۔ اس میں 2-3 وجوہات ہیں کاظمی صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ جب میں سروس میں تھا نا، تو مجھے جو سینئر لوگ ملتے تھے اور سیزنڈ لوگ، اچھے لوگ ملتے تھے جو میرے پسندیدہ ہوتے تھے، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ سر آپ کوئی کتاب لکھیں۔ دوسرا ملا، سر آپ کوئی کتاب لکھیں۔ میں ہر کسی کو یہی کہتا رہتا تھا۔ ٹھیک، اب باری میری آ گئی تھی، اب میں ریٹائر ہو کے اب میں جب ریٹائر ہو گیا ہوں تو میں نے کچھ ولاگ کیے نیشنل لائبریری پہ اور باقی ایسے اداروں پہ جس میں کتابوں سے متعلقہ لوگ تھے یا لوگوں کو میں ترغیب دیتی کتاب لکھنے کی۔ لیکن میں نے جب دیکھا کہ لوگ کتاب پڑھنا چھوڑ گئے، ایک تو یہ وجہ ہوگی کتاب پڑھنا چھوڑنے کی۔ ٹھیک، میں نے کہا اس کتاب نہیں پڑھ رہے تو پھر میں اپنی کوئی بات اگر کرنا چاہوں گا تو کیسے میں بات کر سکوں، میں اپنا ایکسپیرینس کیسے شیئر کر سکوں، یا اتنا پیارا ملک ہے یہ اپنے لوگوں کو کیسے دکھا سکوں، یا اس ملک میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو میں کیسے متعارف کرا سکوں۔ ان کی اپنی ہوگی ضرور پی آر ہوگی، لوگ ان کو جانتے ہوں گے، لیکن میں چاہتا تھا میں بھی ان کو روشناس کروں، میں بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں ان کو لے کر آؤں۔ ناظرین، ہم آپ سر زبیر کا جو چینل ہے اس کا لنک ہم اپنی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، وہ آپ نے ضرور اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو دیکھنا بھی ہے۔ بہت تو شکریہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں دوسری ایک تھوڑی سی وجہ رہ گئی۔ جی سر۔ اچھا، دوسرا اس میں یہ تھا کہ میں نے اکثر گوگل میں اور باقی دنیا میں دیکھا تھا کہ پاکستان کا جو ایک کیڈر یا کرائٹیریا یا پاکستان کو ایک جگہ پہ رکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ کیا دیکھتے ہیں، جو میں یہاں بتانا نہیں چاہ رہا۔ اب مجھے بڑا اس پہ افسردگی ہوئی، میں نے کہا یار ہمارے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ تو بڑی غلط سی بات ہے۔ یہ آپ کی باتوں کو لوگوں کو ڈی کوڈ بھی خود ہی کرنا پڑے گا، جو آپ یہاں بتانا نہیں چاہتے۔ نہیں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اچھا، وہ اس کے بعد تیسری بات یہ تھی کہ اکثر ہم لوگ آگے ہیں، بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پر آ گئے۔ صبح اچھا سا سوٹ پہنا، اچھے ہوٹل میں بیٹھے، کھانا کھاتے ہوئے دکھایا، پیچھے ایک سانگ لگایا، اور سارا دن ٹک ٹاک، سارا دن ٹک ٹاک۔ اور کچھ اور میڈیا کے لوگ ہیں، فنکار لوگ ہیں، شاعر لوگ ہیں، ان کا تو ٹھیک ٹھاک بنتا، لیکن عام شہری بھی اس پہ آ گیا۔ تیسری جو آخری جو لازمی وجہ تھی، گوگل میں نے سرچ کیا تو پاکستان کی جو پرسنٹیج ہے 1% بھی نہیں کہ ہم کسی چیز کو اسٹڈی کریں۔ ہم نے گوگل کو کبھی تکلیف ہی نہیں دی کہ ہمیں بتائیں کہ اسپیس شٹل کیا ہے، ہم نے کبھی گوگل کو تکلیف ہی نہیں دی کہ یہ نیا جو ہے آپ تو ماشاءاللہ ایسے جگہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں جی کہ میری 60 سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود ان جگہوں کا اور 90% پلیسز کا جی مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، تو میری کوشش ہے، یہ میری کوشش ہے۔ اچھا، اس کو پھر میں نے متبادل یہ تلاش کیا کہ میں نے کہا تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی، اسکرین پہ آنا پڑے گا۔ تو اس طرح میں اس پہ آ کے آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع ہو گیا ہوں اسکرین پہ لوگوں کو، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اس میں ایسا دکھایا جائے کہ اس ملک کی نیک نامی ہو کم از کم۔ تو اچھا سر، یہ بتائیں کہ ہم نے تو کیریئر اکٹھے ہی اسٹارٹ کیا، جی جی، اور بلکہ آپ یوں کہیں کہ یعنی سیالہ میں کورس کرنے کے بعد جو ہمیں ڈی کورس کا بھی موقع ملا وہ ہم نے اکٹھے کیا، اور ایک گراج میں ہم سویا کرتے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ اس وقت ظاہر ہے پولیس کی بلڈنگ ہوتی نہیں تھی، تو
وہ تھوڑا سا بتایا نا کہ وہ جب ایک دفعہ میں غلطی سے وردی آپ کی پہن کے چلا گیا، کیونکہ ہم دونوں سلم تھے، دونوں ایک جیسے تھے. اچھا، آپ ناظرین کے لیے بڑی ایک حیران کن بات ہوگی کہ کاظمی صاحب کی میری پرسنالٹی بہت ملتی تھی، حالانکہ کاظمی صاحب میرے سے بہت خوبصورت ہیں، اللہ ان کو اور اچھا رکھے. تو اس وقت ہم ایک جب گراج میں رہتے تھے، ایک پولیس اسٹیشن شالہ کا گراج تھا، ایک فارم ہاؤس میں ہوتا تھا پولیس کالج شالہ کے بالکل سامنے. کوئی بلڈنگ نہیں تھی پراپر، 3-4 کمرے تھے، ایک ایس ایچ او کا کمرہ، ایک ہم 4 لوگ ایک کمرے میں، ہم 4 لوگ ایک کمرے میں، ایک گراج میں مل گیا تھا. گراج کا باہر سے وہ ٹین کا جو دروازہ آتا ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلے نا کہ کیریئر کس طرح سٹارٹ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ رہتے تھے. کاظمی صاحب میں بڑی تھرل تھی آپ کے اندر، ظاہر ہے ہمارا بھی یہی کام تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ بس ہمارے سامنے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو ہم اس کو تہس نہس کرتے. ینگ جیسے بندہ آفیسر آتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ میں کرائم فائٹر بن چوں، میں یہ کر رہا ہوں. تو آپ نے ایک دفعہ ایک غلطی سے ایک بندے کو سیالہ بازار میں پکڑا، میں نہیں بتانا چاہ رہا کہ جی کہاں سے اس کا تعلق تھا. بہرحال اس کو آپ نے 2-4 دفعہ تھوڑا سا کھینچا تانی کی اور آپ پولیس اسٹیشن میں واپس آ گئے. تھوڑا لتر مار دیے تھے میں نے، تھوڑا سا آپ نے شاید زیادہ بھی کر دی. جی. تو ہوا یہ تھا کہ جب آپ گئے تو آپ کو جب انفارمیشن ملی تھی کہ وہاں یہ گڑبڑ ہو رہی، تو جلدی سے کاظمی صاحب نے میری شرٹ پہنی، اس پہ زبیر لکھا ہوا، اور کاظمی صاحب ریڈ پہ چلے گئے. ریڈ کر کے جب واپس آئے تو وہ بندہ جو تھا وہ کسی فورس سے تعلق رکھتا تھا. جب وہ واپس گیا تو اس نے جا کے اپنے آفیسرس کو بتایا کہ میرے ساتھ تو جناب وہ ایک بعد میں ناظرین پھر وہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ تک بات آ گئی کہ کون سا آفیسر تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کو فیس تو شاید میرا یاد نہیں رہا تھا، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یونیفارمز پہن کے ہم جب نیم ٹیگس کے ساتھ سامنے گئے تو انہوں نے کہا کہ زبیر نام تھا، تو زبیر تو یہ تھے. ہاں جی. تو پھر انہوں نے کہا جی یہ وہ نہیں تھے. تو پھر ان کو کوئی گڈ موڈ ہو گیا کہ شاید سیالہ کالج بھی سامنے ہی ہے، تو وہاں کا کوئی آفیسر ہوگا جس نے ایسا کیا ہوگا. جی ہمارے تھانے کا ایسا افسر کوئی نہیں تھا. اینی وے سر یہ تو ایک ہو گیا. باقی یہ سنائیں کہ جب پولیس میں آپ یعنی شارٹ سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے آ گئے آپ؟ دیکھیں پولیس میں یہ لوگ بہت کم اپنے آپ کو ایسے گمان میں ڈالتے ہوں گے کہ مجھے بڑا مطلب چاہت تھی، بڑا شوق تھا، یا میں نے یہ کیا وہ کیا. سروس میں آنے کا شوق تھا، یونیفارم پہننے کا شوق تھا. سچی جو بات، تو اسلام آباد پولیس میں جب ٹیسٹ دیا اس وقت بڑا ہارڈ قسم کا ٹیسٹ تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، بڑے ریٹن ٹیسٹ بڑا اچھا ہوا تھا. باقی دوڑنا چھوڑنا وہ ہم سپورٹس مین تھے، اس میں بھی کامیابی. تو یونیفارم اس میں اس طرح پہن لی، اور انفیکٹ پہنی اس طرح کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے سب انسپیکٹر پولیس کے، ان کا بیٹا تھا اسلام آباد کا نمبر 1 باڈی بلڈر، مسٹر اسلام آباد. وہ پولیس میں اپلائی کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، تو آپ بی ایس سی تو ہوتی رہے گی، پہلے ایک دفعہ ٹیسٹ تو دے نا، دیکھتے ہوتا کیا ہے. بالکل. میں گیا تو وہ مسٹر جو اسلام آباد تھے وہ رہ گئے اور مجھے جناب اگلے دن ہی پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کے سیالہ کالج تک پہنچا دیا گیا. اور بڑا مطلب عجیب و غریب سا لگ رہا تھا کہ میں بڑا اچھا کریکٹر تھا.